ایک صاحب شدید مالی تنگی کا شکار تھے۔ کھانا پینا تو خیر پورا ہو ہی رہا تھا، مگر رہائش کی بہت سخت پریشانی تھی۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت رکھتے تھے۔ حالات سے تنگ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے کہ حضرت، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ بس ایک کمرے کا گھر ہے، اس میں خود بھی رہتا ہوں اور میری بیوی اور 4 بچے بھی ساتھ رہتے ہیں۔ بوڑھی والدہ اور 2 بہنیں بھی ساتھ ہیں، اور خاندان کی ایک بوڑھی رشتہ دار بیوہ خاتون بھی میرے زیر کفالت ہیں۔ اتنے سارے افراد، ایک کمرہ، بہت ہی سخت پریشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو بار بار چھلک پڑے۔ بزرگوں نے گردن جھکائی، غور کیا، فرمایا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مرغا لے آؤ اور اسے بھی اپنے کمرے میں ساتھ رکھ لو۔ وہ صاحب خوشی خوشی گئے، مرغا لیا اور اسے بھی کمرے میں ساتھ رکھ لیا۔ 1 ہفتے کے بعد بزرگوں کے پاس حاضر ہوئے تو پہلے سے زیادہ غمزدہ اور دکھی تھے۔ حضرت، مسئلہ بالکل حل نہیں ہوا، بلکہ اب تو اور بڑھ گیا ہے۔ مرغا شور مچاتا ہے اور گندگی بھی پھیلاتا ہے۔ بزرگ نے گردن جھکائی، تھوڑا سا سوچا، پھر فرمایا اب میں سمجھا، تمہارا مسئلہ تھوڑا بڑا ہے۔ تم ایک بکرا بھی لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھو، اور 1 ہفتے بعد اطلاع دینا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو پریشانی سے کانپ رہے تھے۔ یا حضرت، مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا ہے۔ بکرا پیشاب بھی کر دیتا ہے اور نیند بھی ٹھیک نہیں کرنے دیتا۔ بزرگوں نے غور کیا اور فرمایا اچھا، اب سمجھا تمہارا مسئلہ ہے کیا۔ تم ایسا کرو کہ ایک گدھا لے آؤ اور اسے بھی ساتھ رکھ لو، اور ہفتے کے بعد مجھے اطلاع کر دو۔ 1 ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو لگتا تھا کہ غم اور پریشانی سے ابھی وفات پا جائیں گے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے برس رہے تھے اور وہ ادموئے ہو چکے تھے۔ حضرت، اب تو زندگی سے تنگ ہو گیا ہوں، گدھے نے تو جینا حرام ہی کر دیا۔ بزرگوں نے فرمایا اچھا، ایسا کرو کہ مرغا نکال دو اور ہفتے کے بعد اطلاع کرنا۔ وہ صاحب ہفتے کے بعد آئے، کہنے لگے حالات میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا، اب بکرا بھی نکال دو اور ہفتے کے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے کے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ حالات پہلے سے اب کافی بہتر ہیں۔ فرمایا اب گدھا بھی نکال دو اور ہفتے کے بعد اطلاع کرو۔ ہفتے کے بعد وہ صاحب آئے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور انگ انگ میں خوشی تھی۔ یا حضرت، مسئلہ بالکل حل ہو گیا ہے۔ اب اپنا کمرہ بنگلہ لگتا ہے، سب گھر والے خوش ہیں، سب کھلے کھلے رہتے ہیں اور کمرہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ اسی خوشی میں مٹھائی لایا ہوں، قبول فرمائیے گا۔ وہ صاحب مٹھائی دے کر چلے گئے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اب اس کی گاڑی کامیابی والی سڑک پر آ گئی ہے۔ اب یہ ہر دن مزید راحت اور ترقی پائے گا انشاءاللہ۔ وہ صاحب جب پہلی بار بزرگوں کے پاس آئے تھے تو وہ رو رہے تھے، اور آخری بار آئے تو خوش تھے، حالانکہ وہی کمرہ تھا اور وہی افراد، کچھ بھی اضافہ نہ ہوا تھا۔ آنسوں سے مٹھائی تک کا یہ سفر، شکوے سے شکر تک کا یہ سفر بظاہر بہت چھوٹا ہے، مگر حقیقت میں یہ زمین سے آسمان تک کے سفر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وہ صاحب آئے تھے تو بزرگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کے رزق میں تنگی کا بڑا سبب ان کی ناشکری اور بے صبری ہے۔ یہ اگر ناشکری چھوڑ دیں تو ان کی روزی کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ چنانچہ بزرگوں نے ان پر پہلے سخت بوجھ لادا، پھر یہ بوجھ ہلکا کیا تو ان کی حالت بدل گئی۔ اپنی بیماری میں کراہنے والا کوئی شخص ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں چلا جائے تو واپسی پر وہ شکر ادا کرتے ہوئے نکلتا ہے۔ شیطان کا ایک نام کفور ہے، بہت بڑا ناشکرا، اور یہی ناشکری شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک مہلک ہتھیار ہے۔ شیطان سارا دن اور ساری رات ناشکری بانٹتا رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو سواری ہے، آپ کو اس سے اچھی سواری کی لالچ میں ڈال دے گا، تب اپنی سواری حقیر نظر آنے لگے گی تو ضرور ناشکری ہوگی، اور جب ناشکری ہوگی تو پھر برکت ضرور اٹھ جائے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اس نعمت پر راضی کریں۔ آج
مسلمانوں میں جو ہر طرف رزق کی تنگی اور بے برکتی پھیلی ہوئی ہے نا، اس کا ایک بڑا سبب یہی ناشکری ہے۔ اس ناشکری سے ہم سب توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے جو عطا فرمایا ہے اسی پر مجھے خوشی اور قناعت عطا فرما، میں اس پر راضی ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بیوی، اولاد، مکان، خوراک، کپڑے، صحت وغیرہ، ان سب میں ہم شکر گزاری کے راستے کو اختیار کریں، انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت خود سے آنا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور قصہ گاہ کو اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیں گے۔ قصہ گاہ پر اگلی ویڈیو میں آپ سے ہوتی ہے ملاقات، تب تک اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔